أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله العظيم. کل بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے کچھ سوالات کیے جو یہودیوں نے کروائے تھے، جس میں سے اس کا تذکرہ گزر چکا، اور ایک سوال یہ تھا کہ اس بادشاہ کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے لمبے سفر کیے. تو آج انہی کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے. ان کا مختصر واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین بعض نے کہا کہ نبی تھے، بعض نے کہا نبی نہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بڑے وسائل عطا فرمائے تھے. انہوں نے سفر شروع کیا اور یوں سمجھ لیں کہ سورج کے جہاں سورج غروب ہوتا ہے بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے. اتنا لمبا سفر کیا اور اس جگہ جب پہنچے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی سیاہ دلدل ہے جس کے اندر سورج جا رہا ہے، اس کے بعد آگے کوئی دنیا نہیں تھی. ایسی جگہ پہنچے. وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا جو وہاں موجود تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا، یا تو اللہ رب العزت نے خود وحی فرمائی، علماء نے لکھا ہے، یا کوئی نبی ان کے پاس ان کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا، یا اللہ نے الہام فرمایا، کوئی بھی صورت تھی. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ذوالقرنین ان کے ساتھ معاملہ اچھا رویہ اختیار کرو. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اور جو بد لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے چل پڑے دوسرے راستے پر جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے. بالکل اینڈ میں پہنچ گئے جہاں سے سورج زمین سے طلوع ہو رہا تھا، اس زمین تک پہنچ گئے. وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو بالکل کھلے میدان میں تھی، جہاں کوئی اوٹ نہیں تھی، بالکل کھلی جگہ میں وہ رہتے تھے. اس طرح پھر وہاں تک یہ پہنچے. بتانا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے لمبا طویل سفر کیا. پھر انہوں نے ایک اور رخ اختیار کیا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ شمال کا رخ تھا، لیکن قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ شمال تھا، جنوب تھا. مغرب اور مشرق کا تو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ تیسری سمت کا ذکر نہیں کیا. لیکن فرمایا یہ تیسری ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں بالکل آبادی ختم تھی، اور وہاں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو عجیب سے معلوم ہوتے تھے. ان کی حیت بھی عجیب تھی، بات بھی جیسے نہ سمجھنے والے یا اس طرح کے کچھ لوگ تھے. جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے بچانے کا انتظام کریں. خلاصہ یہ ہے. وہ کیا ہے کہ بتایا کہ یہ پہاڑی درہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے وہ لوگ رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نکل کر یہاں پر خون ریزی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور ہم ان سے بڑا تنگ ہیں، اور ہم اس کے لیے آپ کو کچھ وسائل بھی مہیا کریں گے، کچھ پیسے بھی آپ کو دیں گے. آپ نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بس تم میرے ساتھ افرادی قوت دو. میں جو کام کرنا چاہتا ہوں تم مجھے اس کے لیے افراد دو، میرے ساتھ تعاون کرو. وہاں انہوں نے سدھے سے وہ جو دیوار کہتے ہیں نا، جس کو سیسا پلاوی دیوار جس کو کہہ لیں گے، وہاں انہوں نے وہ دیوار بنائی کہ پہلے اس درے کو
لوہے کی چٹانوں، لوہے کی یہ پلیٹوں سے اس کو بند کیا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ غرض یہ کہ مختصر کہ وہاں پر ایک ایسی دیوار بنا دی کہ جب تک اللہ کو منظور ہے اس وقت تک وہ دیوار یاجوج ماجوج توڑ نہیں سکتے، اور جب اللہ چاہیں گے تو وہ اس دیوار کو توڑ کر آ جائیں گے۔ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے یہ ہوگی کہ جب یاجوج ماجوج، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بڑے عجیب و غریب اور بہت ہی چھوٹا قد کہہ لیں لیکن خون خوار قسم کی ایک قوم ہے جو زبان سے اس دیوار کو چاٹتی ہے۔ صبح سے شام تک یہ لگے رہتے ہیں، شام کو جب وہ تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو اس وقت یہ وہاں سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں اب کل آ کر کریں گے۔ جب کل دوسرے دن صبح آتے ہیں تو وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوبارہ پورا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ دوسرے دن شروع کرتے ہیں، شام تک تھوڑی رہتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ، قیامت تک کہ اللہ رب العزت جب تک چاہتے ہیں وہ سلسلہ چلے گا، اور جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو ایک دن یہ کہیں گے، یہ بعض روایات میں اور بزرگوں سے سنا کہ کل آ کے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ جس دن یہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن دوسرے جب آئیں گے دوسرے دن تو اس دیوار کو یہ ختم کر لیں گے، اور پھر یہ وہاں سے ایسا نکلیں گے جیسے بھیڑ بکریاں نکلتی ہیں، جہاں سے گزریں گے وہاں کا پانی ختم کر دیں گے، وہاں کے جانور ختم کر دیں گے، وہاں کے انسانوں کو ختم کر دیں گے، اور یہ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، ان کو ختم کیا جائے گا، ان سے ایک جنگ جہاد ہوگا۔ اور یہ ایک سلسلہ، ایک واقعہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح کا یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر دونوں کی تصدیق ہے، نبوت کی بھی تصدیق ہے، قرآن کی بھی تصدیق ہے کہ اللہ کے نبی امی ہیں، کوئی تاریخ ان کے پاس نہیں، کوئی پڑھے لکھے نہیں، اور اس بات کی یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے کہ ایسے واقعات بیان کر رہا ہے جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں، جو ہزاروں سال پہلے گزر گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بیان کرنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا تقی صاحب دعوت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اس کے جو واقعات ہیں اگر کوئی مفصل دیکھنا چاہے تو ایک کتاب ہے قصص القرآن، حضرت مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان واقعات کو اس میں تفصیل کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اسی طرح اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو کہ میرے رب کی باتیں اتنی ہیں، یعنی اگر میرے رب کا جو تذکرہ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ سمندر اگر روشنائی بن جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اگر ایک اور سمندر پیدا ہو جائے تو بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، میرے رب کی باتیں ایسی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں ایک تمہاری طرح انسان ہوں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، میں اس وحی پر عمل کرتا ہوں اور میں اسی ایک رب کو مانتا ہوں جو ایک ہی واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس تم سب کا خدا بس ایک ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی یہ بتا دیا اس صورت کے آخر میں کہ دیکھو جانا سب کو اللہ ہی کے پاس ہے، جب اللہ کے پاس جانا ہے تو نیک اعمال کرو، اور ظاہری بات ہے نیک عمل وہی کرے گا جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے رب سے ملنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عقائد کے اوپر جو قرآن زور دیتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال بنیں گے، جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال بھی نہیں بنیں گے۔ جب یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو کہ میرا رب ایک ہے، مجھے اس رب کے پاس جانا ہے، وہ رب مجھ سے سوال جواب کرے گا، میں اس کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا،
جب یہ عقائد خالص ہوں گے تو پھر عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جب انسان یہ سوچے کہ جی میرا تو پیر مجھے بخشوا لے گا، میرا تو فلاں جو ہے نا وہ ملک مجھے بخشوا لے گا، یا میرے لیے فلاں جو ہے وہ دعا کر دے گا، بس میں تو بخشایا ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ عمل کہاں ہوگا؟ عمل کی بنیاد عقائد کی درستگی پر ہے۔ جب عقائد درست ہوتے ہیں تو اس سے عمل نکلتے ہیں، جب عقائد درست نہیں ہوں گے اعمال نہیں نکلیں گے۔ اگلی صورت میرے دوستو سورہ مریم ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ مریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا مختصر سا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کا واقعہ جو تھا وہ ہم نے تیسرے پارے کے اندر پڑھا تھا، جس میں انہوں نے جب مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں تو آپ نے دعا فرمائی۔ اسی انداز کا وہ تذکرہ یہاں پر بھی ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، میری بیوی جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ تو جب بے موسم پھل دے سکتا ہے اور تو نے کسی موقع پر میری دعا کو رد نہیں کیا، لہٰذا میرے رب مجھے اپنے فضل سے بیٹا عطا فرما دے۔ تو حضرت یحییٰ کی خوشخبری آپ کو دی گئی۔ فرق خوشی میں آپ نے یہ پوچھا کہ یا اللہ اس کی علامت کیا ہوگی، یعنی میری بیوی حاملہ ہو، اس کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ علامت یہ ہوگی کہ 3 دن تک آپ کسی سے باوجود اس کے کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہوگا لیکن آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، زبان آپ کی بند ہو جائے گی 3 تک۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ بس یہ اس طرح کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت وہی بعض لوگوں کی جو ہے نا وہ جوائی لینے سے، جمائی لے کر ہاتھ نہ رکھنے سے مجھے بڑی پریشانی اور کوفت ہو جاتی ہے دیکھ کر، اس لیے بڑا اس کا خیال رکھا کریں۔ تو حضرت اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ اس میں آیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید بھی اس میں بیان فرما رہے ہیں اور گزشتہ واقعات بیان کر کے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے انعام یافتہ لوگ گزرے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کا تذکرہ کر کے کہ تم ایسے مت بنو جیسے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کچھ جو ہے وہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ یقین کر لو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں یہاں پر آیا ہے، مختصر سا یوں سمجھ لیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی تنہائی کے اندر، یعنی کس بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے عبادت کے لیے ایک حجرہ سا بنایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ غسل کرنے کے لیے کسی پردے کی جگہ پر گئیں تو وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا انسانی شکل میں، تو آپ نے جیسے اس کو دیکھا تو اللہ سے پناہ چاہی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو کون ہے اور اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور میں آپ کو خوشخبری دینے آئی ہوں بیٹے کی۔ تو آپ ایک دم حیران ہو گئیں، کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں تو نیک لوگوں میں سے ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ دیکھو میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ کو مریم سے پیدا کر رہا ہوں۔ میرا نظام اور قانون قدرت تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا، جب شادی ہوگی، میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن میں قادر ہوں، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ یہ میرا رب اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ مت سمجھو کہ میں نے جو قانون بنایا میں اس کا نعوذ باللہ کوئی میں محتاج ہوں کہ بغیر اس کے میں دے نہیں سکتا، نہیں، جیسا میں چاہوں ویسا کر سکتا ہوں، لیکن ایک نظام میں نے بنا دیا، اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہ اس طرف بات پھر چلی جاتی ہے کہ انسان بعض مرتبہ مانگتا ہے نا اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے۔ اگرچہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، بغیر پانی پیے پیاس بجھانے پر قادر ہے، بغیر کھانا کھائے بھوک مٹانے پر قادر ہے، بغیر دوا کے بیماری کو دور کرنے پر قادر ہے، لیکن میرے رب نے ایک نظام بنا دیا کہ دیکھو تمہاری ضروریات اس چیز کے ماتحت ہے، ایسے ہی اولاد ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ مریم سے بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کروں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کچھ دن میں حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو بڑی پریشان ہوئی، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، پریشان تھیں۔ جب اس کے حمل سے پورے ہونے کے دن آئے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کچھ ایسی جگہ چلی گئی تنہائی کی طرف، اللہ اکبر، اور وہاں جا کر جو ہے ایک جو تکلیف ہوتی ہے درد ذہ کی، جس وقت وہ درد شروع ہوا تو بہت بری حالت ہوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی عجیب حالت ہو گئی، اور کہتی ہیں کاش کہ میں اس دنیا ہی میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور میں نسیہ منسیہ ہو چکی ہوتی۔ یعنی اس درد میں آپ وقتی طور پہ گویا کہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو رب کا حکم ہے اور یہ تو رب کی طرف سے انتظام ہے، لیکن انسانی فطرت کو ایک بتا رہے ہیں کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو گویا وہ بحال سے بے حال ہو گئی۔ اسی وقت ایک فرشتہ جو ہے وہ آیا، اور انہوں نے یہ اوپر کی جگہ بیٹھی تھی، فرشتہ نیچے کی طرف، وہاں سے اس نے بتایا کہ اے مریم آپ پریشان نہ ہوں، اور یہاں اللہ نے نیچے کی طرف ایک چشمے کا انتظام کیا ہے پانی کے لیے، اور یہ جو قریب میں کھجور کا درخت ہے یہ اللہ نے آپ کے لیے بتایا ہے کہ اس کو ہلائیں تو تازہ کھجوریں گریں گی، وہ آپ کھائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی، اور پیدائش کے بعد کی جو ضروریات ہوتی ہیں جسم کی وہ سب اس میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ اللہ نے ان کا نظام بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کہ اب ان کو لے کر انہوں نے روزہ رکھ لیا بات نہ کرنے کا۔ پہلی امتوں میں ایک روزہ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ نظر مان لیا کرتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے کس بات کا، کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، بس صرف اللہ اللہ کرنی ہے مجھے یہ۔ لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ روزہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ روزہ رکھ لیا، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے یہ بچے کو لے کر چلی۔ جب یہ نیچے آئیں تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن یہ تم نے کیا کیا، تمہاری ماں بھی بڑی نیک عورت تھی، تمہارا بھائی بھی بڑا نیک تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دیں گے، میں جواب نہیں دے سکتی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا، تو گود کا بچہ ہے۔ لیکن اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے میرے رب نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بس پھر اس کے بعد جو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ یہ کیا، کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ویسے تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، لیکن یہ دو بچے ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو بچپن ہی سے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اللہ میرے اللہ معاف فرما دے۔ فرمایا وجعلنی نبیہ، کہ مجھے میرے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اب یہ پوری انہوں نے اپنا بیان فرمایا کہ یہ نصیحتیں کی، اور اس طرح سے یہ پورا ایک واقعہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی بیان ہوا تو اس میں عرض کریں گے۔
اور آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی غیر کی عبادت نہ کرو وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آگے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنے والد سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر ان کا نام تھا، اور وہ بت پرستی کرتے تھے، بلکہ بت بناتے تھے، تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کوئی کام کر سکتی ہیں۔ اب والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کہ اور کہا کہ یا ابت انی قد جاءنی، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ یعنی یہ مقصود تھا کہ میرے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، توحید دی ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ اب وہی پھر کہ بیٹا تم جو ہے وہ بتوں کو برا کہتے ہو جو ہمارے بڑوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور تم نے اگر ایسا کیا تو میں تمہیں سنسار کروں گا، پتھروں سے ماروں گا۔ جب یہ دیکھی کیفیت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا سلام علیک، میرے ابا جان آپ پر سلام کیو، استغفر لک ربی، کہ میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا کہ بے شک وہ میرا رب جو ہے وہ مہربان ہے، لیکن میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کے بتوں کو نہیں پوچھ سکتا، میں آپ کی باتوں پر نہیں چل سکتا، بس میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو علماء نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ ویسے تو کسی کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر اور یہ نیت سے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اگر سلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں سلام کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے آفس کے اندر فلاں فلاں، تو اگر کوئی حکمت اور مصلحت ہو تو اس نیت سے، یعنی سلام کا مطلب تو یہ نا تم پر سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے، لیکن آپ اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، تو اس نیت سے سلام کرنے کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو اسی طرح اس میں اس طرح کے واقعات ہیں۔ آج چونکہ میرے پاس ذرا وقت بھی کم ہے، کچھ طبیعت بھی ہے، کچھ میرے مہمان اسلام آباد سے پہنچے ہوئے ہیں، تو مختصر سے انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ اگلی صورت ہے سورہ طٰہٰ، یعنی اس پوری صورت میں پھر جو سورہ مریم ہے یہ واقعات ہیں، پھر اس کے ساتھ جنت دوزخ کا تذکرہ، اور اس کا تذکرہ ہے کہ وہی کافروں کی بات ہے کہ جی میں مر چکا ہوں گا تو مجھے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں اکٹھا کریں گے، شیطان کو بھی اکٹھا کریں گے، اور تم میں سے ہر ایک کو۔ پھر یہاں جو ایک اہم بات ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ پل صراط کیسے ہر ایک کا گزرنا لازمی ہے، چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، پل صراط پہ سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو نیک ہوں گے وہ تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اور جو بد ہوں گے یعنی کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، اور جو گنہگار قسم کے مسلمان ہوں گے وہ جہنم میں گریں گے، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ان کو جب صفائی ہو جائے گی تو ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فہرست میں عطا فرما دے جو اولاً جنت میں جائیں گے اور پل جھپکنے میں پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایک لمحہ کیا لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کی آگ برداشت کرنا کوئی بات ہے، کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لیے بہت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، اور جو کچھ یہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف بھی فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور خاتمہ بالخیر اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرما دیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے پہلے کتنے لوگوں کی نسلیں ان کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، بڑی آن بان والے تھے، بڑے پیسے والے تھے، سمجھتے تھے کہ جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے برائی کی اور ہماری نہیں مانی تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل چیز جو رہنے والی ہے وہ اچھے اعمال ہیں، اچھے عمل ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ مال و دولت رہنے والا ہے اور نہ برائیاں رہنے والی ہیں، اصل چیز اچھے اعمال ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور جس کا انسان کو فائدہ پہنچے گا۔
اللہ اکبر۔ آگے ایک عجیب بات فرما رہے ہیں میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اولاد ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو رحمان کے لیے بیٹا ثابت کر رہے ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ ایسی بات انہوں نے کہی ہے۔ جیسے ہمارے عرف میں ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی اگر غلط بات کر دے، کہتے ہیں یار تو نے ظالم اتنی غلط بات کر دی ہے کہ کاش ایسی صورت میں آسمان پھٹ پڑتا، زمین جو ہے نا وہ کھل جاتی۔ ایسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ ان کو اتنی بھی یعنی سمجھ نہیں ہے یا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ اس رحمان، اس قادر مطلق کے لیے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو اولادیں دی ہیں، جس نے ان کو رزق دیا ہے، جس نے دنیا کے اندر یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ اس کے لیے نعوذ باللہ بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسا ہے گویا کہ آسمان پھٹ پڑتا اور زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے۔ یہ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے، سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور سب کو جمع کرے گا وہ، اور پھر ان کو سزا دے گا جب ان کو پتہ چلے گا۔ یہ آیت اسی کے اوپر جو ہے بس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اسی پر آگے چل کر یہ آیت پر سورت ختم ہوتی ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ یہ بھی مکہ مکرمہ میں تقریباً نازل ہوئی ہے، اور مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک موقع پر آپ اس غصے سے نکلے کہ نعوذ باللہ میں آج جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتا ہوں تاکہ یہاں سے یہ معاملہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، جب اس طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر آتا ہے کہ نعیم بن عبداللہ ایک صحابی یا ایک شخص ان کو ملے اور کہنے لگے ارے تم وہاں تو جا رہے ہو، ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو، تم وہاں تو جا رہے ہو اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اپنے بہنوں سے جا کے دیکھو وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ اسی حالت میں غصے میں بہن دونوں کے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ اندر یہ اسی سورت کو پڑھا رہے تھے آپ بہن بہنوئی کو، تو آپ نے دروازہ بجایا، وہ نکلے، جو جس کاغذ پہ یا جس چیز پر یہ سورت لکھی تھی اس کو چھپا دیا، پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہت مارا۔ انہوں نے کہا کہ عمر تم کچھ بھی کرو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم مارو یا کچھ بھی کرو۔ تو بس جیسے یہ بات ہوئی تو اچانک ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور کہا کہ اچھا مجھے وہ سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ عمر ایسے نہیں، پہلے غسل کرو۔ غسل کروا کر بہن نے وہ صورتیں، یہ سورہ طٰہٰ ان کے سامنے جب پڑھنی شروع کی، اور تو بس جیسے جیسے یہ پڑھ رہے تھے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، سن رہے تھے حالت غیر ہو رہی تھی۔ تو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ترغیب دی کہ اے عمر اسلام قبول کر لو۔ کل ہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما۔ یہ کل یہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے، لہٰذا عمر تیری خوش نصیبی ہوگی کہ اسلام قبول کر لے۔ بس پھر یہ سننا تھا اور
اسی حالت میں کہا کہ مجھے لے چلو. اور جب یہ وہاں آئے تشریف لائے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں غالباً اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کچھ موجود تھے. اور وہاں پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا کہ غصے میں عمر تشریف لائے اور ہاتھ میں تلوار ہے، فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط ارادے سے تو آج میں اس کا یہی کام کروں گا. بہرحال یہ واقعہ بڑی تفصیل سے کتابوں میں آتا ہے. وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اس صورت کو پڑھ کر. اس صورت کے اندر جو ہے وہ چونکہ وہ زمانہ سارا آزمائشوں کا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں کا تھا، تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہیں. اور یہ تسلی ہے کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں ان کے اوپر یہ حالات آ چکے ہیں. شروع کے اندر تکلیفیں ہیں لیکن فتح آخر حضرت موسیٰ ہی کی ہوئی. ایسے ہی آپ کے اوپر یہ تکلیفوں کا دور گزر رہا ہے لیکن صبر سے کام لے، انشاءاللہ فتح آپ ہی کی ہوگی. گویا کہ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے. اور اسی کو پھر جو ہے تفصیل کے ساتھ عرض کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس کے اندر تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نجومی نے فرعون کو یہ بتا دیا مصر میں کہ جی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو اور تیری خدائی کو ختم کرے گا. اس نے یہ کیا، آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو اور لڑکیاں جو پیدا ہوں ان کو زندہ رکھو. یہ شروع ہو گیا جی معاملہ. اب جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی. قرآن پاک میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دل میں گویا کہ الہام فرمایا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو اس میں ایک تابوت یا کوئی بھی ایسا اس کا نام دے دیں، ایک ڈبے کے اندر رکھ کر دریائے نیل پہ بہا دیں، ہم جانیں اور یہ جانیں. انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ان کو جو ہے وہ اس کے اندر رکھ کر اور اس میں بہا دیا. یہ ایسی جگہ پہنچے جہاں جو دریا جہاں سے گزر رہا تھا وہاں پر بادشاہ کا محل تھا. اللہ نے ان کے چہرے پر انتہائی معصومیت اور محبوبیت دی تھی. وہاں مختلف ہے کہ جی وہاں کسی نے ان کو وہاں سے دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ مصر کی کنیزوں نے اٹھایا، کوئی کہتا ہے ان کے جو ہے وہ سپاہیوں نے دیکھا. غرض یہ کہ خلاصہ کہ وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. اور جب شاہ مصر نے دیکھا اور اپنا فرعون نے دیکھا اور آپ کی فرعون کی جو اہلیہ تھی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جن کے بارے میں ہے کہ مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے دل کے اندر محبت آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو گود لینا چاہتی ہوں. یعنی یہ دیکھیں اللہ کا نظام، اللہ پاک اسی دشمن کے گھر کے اندر ان کو جو ہے نا پرورش کروا رہے ہیں. اس طرح انہوں نے لے لیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو کسی کا دودھ یہ قبول نہیں کر رہے تھے. پیچھے سے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ان کی والدہ نے ان کی بہن کو بھیجا کہ تم دریا کے کنارے کنارے جاؤ اور دیکھو کہ یہ بچہ کہاں جا کر کون اٹھاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے. جب ان کی بہن پیچھا کرتی ہوئی پہنچی تو دیکھا کہ وہ تو محل کے قریب کے اندر سپاہیوں نے اٹھا لیا اور پھر اس جگہ پہنچ گئیں جہاں پر یہ مشورہ ہو رہا تھا. یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی کوئی ایسی عورت چاہیے جو ان کو دودھ پلا سکے، کیونکہ کسی کے دودھ کو حضرت موسیٰ منہ ہی نہیں لگا رہے تھے. اس سے سارے پریشان تھے اور وہ سب جو ہے نا گویا کہ ایک جم گھٹا لگ گیا. عورتیں وہاں جمع تھیں اور تلاش جاری تھی. بس یہ وہاں پہنچی اور انہوں نے درمیان میں ایک بے خبری کے انداز میں، یوں سمجھ لی اس انداز میں کہ جی میں ایک ایسا عورت کو جانتی ہوں کہ اگر آپ ان کو لے آئیں تو انشاءاللہ یہ ان کا دودھ پی لیں گے. اس طرح اللہ نے ان کی ماں کو بلوایا اور جیسے ہی ماں نے دودھ لگایا تو ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام فوراً پینا شروع کر دیا. یہ اللہ نے سارا غیب سے نظام بنا کر کے ماں تک بھی پہنچا دیا اور اس طریقے سے وہاں پر یہ پلنا شروع ہو گئے. پھر آگے جو مزید اس کا جو درمیان کا قصہ ہے غالباً وہ سورہ قصص میں آئے گا کہ آپ کس طریقے سے مصر سے نکلے. وہاں سے نکل کر راستے میں تھے، وہ انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا. راستے میں تھے، وہیں پھر اللہ رب العزت نے ان کو کوہ طور پر بلایا، وہاں ان کو خطاب فرمایا اور ان کو نبوت عطا فرمائی اور پھر فرعون کی طرف بھیجا کہ جا کر تم فرعون کو جو ہے وہ تبلیغ کرو.
تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ یا اللہ میری زبان کو کھول دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے، میرے بھائی کو میرے ساتھ جو ہے وہ مددگار بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں جو ہے وہ تبلیغ بھی کریں اور ہم کثرت سے آپ کی تسبیح اور ذکر بھی کریں۔ کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں انگارہ زبان پہ کسی وجہ سے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے زبان میں ہلکی سی لکنت آ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میری زبان کے اندر تو لکنت ہے تو اس کو بھی دور فرما، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں تاکہ ہم دونوں کام کر سکیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ دونوں جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، کہ آپ جو ہیں وہ دونوں جو ہیں ان کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ جب آپ تھوڑے سے پریشان ہو رہے تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس انداز کا یہ پورا تذکرہ ہوا۔ پھر وہی جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، جادوگر آئے، جادوگروں کے سامنے آپ نے اپنی لاٹھی ڈالی، انہوں نے اپنی ڈالی، پھر وہ ایمان لے آئے۔ یہ پورا قصہ اس کے اندر مذکور ہے۔ آخر میں آدم علیہ السلام کا تھوڑا سا اور شیطان کا وہی قصہ تھوڑا سا ہے۔ اسی کے اوپر پھر آخر میں چل کے یہ سورت کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ چونکہ تفصیل اس کے اندر زیادہ تر ترجمے ہی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک آیت فرمائی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ یہ یاد رکھو کہ جو میرے احکامات سے روگردانی کرے گا اور میرے احکامات کو پس پش ڈالے گا تو اس کو تنگ زندگی ملے گی۔ اور قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہ اے میرے رب میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں جیسے وہ بھول گئے ہمارے احکامات کو، پھر ہم ان کے ساتھ یہی حشر کرتے ہیں کہ ہم ان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ تذکرہ فرمایا، اور آخر میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، کہ دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کافروں میں مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ کافر بڑے عیش میں ہیں، یہ تو اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، پھر بھی دیکھو ان کے اتنے وسائل ہیں، اتنی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت خود بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں یہ تو چند دن کی دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے ان کو، اور جو کچھ ہے ان کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ نے آخرت میں رکھی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ جو بھی ہے اس پر صبر شکر کر لو، آخرت میں مزے کرو گے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ کافروں کی طرح تمہیں دنیا کے اندر مزے مل جائیں تو پھر یاد رکھو آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اسی کے اوپر میرے دوستو اس صورت کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 16 پارے اللہ رب العزت نے پورے کروا دیے ہیں۔ میں بار بار اسی لیے عرض کر دیتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں اس کام کا اپنے کو اہل نہیں پاتا۔ یہ صرف ایک محبت میں اور اس امید میں کہ ہم شروع کریں گے، اللہ راستے کھول دیں گے اور اللہ ہمارا ایک تعلق قرآن کریم سے بنا دے اور آگے چل کر ہمارے لیے پھر سبقن پڑھنا آسان ہو جائے۔ بس ایک یہ نیت ہے اور اللہ سے دعا ہے جو بھی ٹوٹا پھوٹا سلسلہ ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیں۔ باقی میرا کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ جی میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، کوئی بہت بڑا میرا وہ ہے جس سے میں بہت زبردست کوئی کام کر رہا ہوں۔ بس ایک خلاصے کے طور پہ کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے کام میں پڑ جائے، مجھے بھی الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس سلسلے کو قبول فرما لیں اور آگے چل کر ہمارے لیے مزید اس کو نافع بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔